بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی بہت برکات ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اسے جس نیت سے پڑھیں اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معمول ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر اسے 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور جو مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، اور یہ میں نے بھی کئی بار آزمایا ہے الحمدللہ۔ اس کو کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں۔ کبھی ایک ہی دن میں، کبھی دن لگ جاتے ہیں، لیکن کام ضرور بنتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا معمول ہے کہ وہ دن میں سے ڈیلی 1 بار پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ جب پریشانی آتی ہے تو اسے نیت کر لیتے ہیں کہ میں 41 بار پڑھوں گا یا پڑھوں گی، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر جتنے دن لگتے ہیں اسے پڑھ کے مکمل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 41 بار پڑھنے سے پہلے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو تو ڈیلی 7 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کی برکت سے ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ الغرض لوگوں کے مختلف طریقے ہیں اسے پڑھنے کے، لیکن جو بھی جس طریقے سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے۔ اب ایک خاتون کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم سے میں نوکری کے لیے بہت پریشان تھی۔ بتاتی ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور میں گھر میں واحد رہ گئی تھی کہ گھر چلاؤں۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب چلا رہے تھے، گھر کا نظام چل رہا تھا۔ اب والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک تو ہم پر قرض ہو گیا، تقریباً 4 یا 5 لاکھ کا قرض تھا، اور مجھے 3-4 مہینوں سے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ پہلے یہ تھا کہ میں جہاں پہ کام کرتی تھی وہ اچھا ادارہ تھا، اچھی نوکری تھی میری، اور یہ تھا گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ پھر میری نوکری ختم ہو گئی، اب نوکری بھی نہیں تھی، 4-5 لاکھ کا قرضہ بھی تھا، اور سرپرستی یعنی والد صاحب بھی اب ہمارے سر پر نہیں تھے۔ بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں کیا نہیں کروں۔ انہی حالات میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتی، بغیر کسی سے بات کیے، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرتی، اول آخر درود پاک پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میری اچھی نوکری لگ جائے اور قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے دروازے پر آئیں اور ہمیں بے عزتی اٹھانی پڑے، بس تو عزت کے ساتھ قرض کا معاملہ ادا فرما دے۔ کہتی ہیں کہ میں اسے کچھ ٹائم تک لگاتار پڑھتی رہی، اور بتاتی ہیں کہ پڑھنے کے بعد میں سوتی تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، بغیر بات کے ہی سوتی۔ یعنی ٹائم کچھ ایسا رکھا تھا انہوں نے کہ بس رات کو یہ پڑھتی ہیں اور پڑھنے کے بعد سو جاتی ہیں، اور جب تک سوتی تب تک درود شریف پڑھتی رہتی ہیں۔ کہتی ہیں کچھ ٹائم میں ایسی پڑھتی رہی، کہتی ہیں کچھ ٹائم اسی طریقے سے میں پڑھتی رہی۔ پھر کچھ ٹائم میں نے چھت پر پڑھنا شروع کیا، گرمی کے دن تھے، چھت پر پڑھتی اور پھر وہیں پڑھتے پڑھتے درود پاک سو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی اور پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد لیٹ کر درود شریف پڑھنے لگی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جو بہت چمکدار اور روشن ہے، ایک دم سے وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے چھت پر ہی سورہ یاسین پڑھنا شروع کی اور جتنے دن میں پڑھتی رہی ایسا ہی ہوتا رہا۔ کہتی ہیں جب یہ ہونا شروع ہوا نا، اس کے فوراً ہی بعد مجھے نوکری مل گئی، اور نوکری میری بہت اچھی نوعیت کی تھی الحمدللہ۔ اس سے پہلے میں نے 18 یا 19 جگہ پر اپلائی کیا تھا، سی وی سبمٹ کروائی تھی، کہیں سے کال نہیں آ رہی تھی، کہیں انٹرویو دینے جاتی جواب نہیں ملتا، تو بڑی پریشانی تھی، ہر جگہ سے نہ سننے کو ملتا۔ پھر ابھی ہی ریسنٹلی میں نے ایک جگہ سی وی جمع کرائی اپنی، انہوں نے کال کر لی، گئی انٹرویو دیا، اور الحمدللہ سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے مجھے نوکری مل گئی۔ اور نوکری ایسی جگہ ملی جہاں پر پردہ بھی تھا، عزت بھی تھی اور تحفظ بھی تھا، اور وہاں پر الاؤ نہیں تھا کہ آپ بغیر پردے کے آؤ، آپ کو ہر وقت عبایا پہننا ہے، اسکارف یا دوپٹے سے خود کو کور رکھنا ہے، اور یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دعا ہے، میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں جب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ نوکری بھی اچھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے، تحفظ کا یہاں پر احساس ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے سیلری میں اتنی برکت دی ہے کہ رفتہ رفتہ کر کے اب قرض اتارنے کی سبیل بن گئی ہے، کمیٹیاں ڈالنی ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ قرض بھی جلدی اتر جائے گا۔ تو کوئی مسئلہ ہو آپ بھی سورہ یاسین پڑھیے 7 مرتبہ رات سونے سے پہلے، اللہ سے دعا کیجیے، کچھ ٹائم لگاتار کیجیے۔ یہاں حال ایسا ہے کہ آج پڑھنا شروع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج ہی مسئلے حل ہو جائیں۔ کچھ ٹائم لگاتار پڑھیں، اللہ کے کلام میں بہت برکت اور تاثیر ہے، تاثیر ملتی ہے، بس تھوڑا صبر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور سب کی حاجات پوری فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔